بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، 2 ہجری کو غزوہ بدر میں شکست کھانے کے بعد کفار مکہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ چنانچہ اگلے ہی سال 3 ہجری ماہ شوال المکرم میں انتقام کا یہ لاوا ابل پڑا، جس کے نتیجے میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس جنگ میں کفار مکہ بڑے جوش و جذبے سے آئے تھے، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، زبانوں پر انتقام انتقام کے نعرے تھے۔ لشکروں کی تعداد: غزوہ احد میں مشرکوں کی تعداد 3000 اور لشکر اسلام کی تعداد 1000 تھی، جن میں 300 منافق بھی شامل تھے۔ منافقوں کی علیحدگی: منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بزائر مسلمان مگر دل سے کافر تھا۔ مدینہ منورہ سے نکلتے وقت یہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، لیکن شوت نامی مقام پر اپنے 300 ساتھی لے کر سازش کے تحت الگ ہو گیا۔ اسلامی لشکر کی تعداد 700 ہو گئی۔ 70 صحابہ کرام کی شہادت: یہ پہاڑی جنگ تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کی پشت پر 50 تیر انداز مقرر کیے اور فرمایا کہ جب تک میرا حکم نہ آ جائے تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ جنگ کی ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا اور کفار وافر ہو گئے، تو تیر انداز مجاہدین سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، کفار شکست کھا کر بھاگ گئے ہیں، اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ لہٰذا اکثر تیر اندازوں نے غلط فہمی کی بنا پر مورچہ چھوڑ دیا۔ کافروں نے مسلمانوں کی پشت خالی دیکھی تو یکدم پیچھے سے حملہ کیا، جس سے افراتفری پھیل گئی۔ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہوا۔ اس جنگ کے دوران امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور زخمی ہو گیا اور سامنے والے ایک دانت مبارک کا تھوڑا سا کنارہ بھی شہید ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کسی دلیل کی محتاج نہیں۔ جب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو کر زمین پر جلوہ فرما ہوئے تو ہر طرف بے چینی پھیل گئی۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں ہو رہا تھا۔ اسی دوران شیطان نے افواہ اڑا دی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس آواز سے مجاہدین کے قدم ڈگمگا گئے۔ صحابہ کرام کی جانثاری: پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تو سب کو معلوم ہوا کہ شہادت کی خبر جھوٹی تھی، تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ڈھال بن گئے۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند انصاریوں کو لے کر بڑے، اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہ آنے دیا۔ سامعین، یہ وہ داستانیں تھیں جو آج بھی اوراق تاریخ پر جگمگا رہی ہیں۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر پہ انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔